شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکس پروڈکشن اور میں ہوں یاسر عرفات۔ ناظرین، رمضان کریم کی آمد ہے، رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ ہے، اور آج سے چند دن بعد یعنی کہ کچھ دن بعد رمضان المبارک کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا الحمدللہ۔ تو سب سے پہلی جو بات ہے کہ فلسطین کے اندر جو غزہ کی صورتحال ہے وہ اس وقت انتہائی تشویشناک ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بہت سے صحافیوں نے اپنا فریضہ انجام دیا، بہت سے اس فریضے کو سر انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے، اور بہت سے ابھی بھی خوف اور برود کے سائے تلے یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ غزہ کو پراپر رپورٹ کیا گیا اب تک، اس کی صورتحال کو، وہاں رہنے والے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی حالت زار کو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ رمضان کی آمد ہے، اور جو عرب ممالک ہیں اور جو مسلمان ممالک ہیں اس تشویش میں مبتلا ہیں برادری عالمی کہ ترکیہ کے اندر OIC کا اجلاس بھی ہوا ہے، جس کے اندر جلد از جلد جو ہے جنگ بندی اور امن کوششوں کی حمایت اور کوششیں جو تیز کرنے پر زور دیا گیا۔ اسی طرح امریکہ کی جانب سے بھی جنگ بندی اور امن معاہدے کی کوششوں کے حوالے سے جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں، لیکن امریکہ کی جو جنگ بندی کی کوششیں اور امن معاہدے کی کوششیں ہیں، فلسطینی تنظیم جو ہے عسکری حماس، اس نے یکسر مسترد کرتے ہوئے بڑا سخت بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکن جو کوششیں امریکہ کی انہیں ٹھنڈے پانیوں کے اندر پھینک دیں گے۔ تو انہوں نے ایسا اس لیے کہا ہے کہ دیکھیں، ایک طرف تو امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ جنگ بندی اور امن کوششوں کے حوالے سے اپنا موقف پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے، پوری دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امن قائم کر رہے ہیں، کہ امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کسی معاہدے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو اسرائیل ہے اس نے بڑا سنگین اور قابل مذمت اور تشویشناک قدم اٹھایا ہے۔ مغربی کی کنارہ جو ہے، ویسٹ بینک جو ہے فلسطین کا، وہاں اس نے ایک اور جو یہودی غیر قانونی یہودی بستی ہے اس کی تعمیر کا منصوبہ پیش کر دیا ہے، اور 3000 گھر بنیں گے، یعنی کہ 3000 کا مطلب ہے کہ کئی ہزار فلسطینی جو خاندان ہیں وہ بے گھر ہو جائیں گے، اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیے جائیں گے۔ اب امریکہ نے بظاہر اس کے اوپر مایوسی کا اظہار بھی کیا اور اس کی مذمت بھی کیا، لیکن امریکہ کی مثال اسی طرح ہے کہ ہاتھی کے دانت جو ہیں وہ کھانے کے اور ہیں، دکھانے کے اور ہیں۔ تو امریکہ نے مذمت تو کیا، لیکن یہ منصوبہ امریکہ کی مدد اور حمایت کے بغیر پیش ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسرائیل اس منصوبے کو امریکہ کی رضامندی کے بغیر، دیکھیں پہلے اسرائیل نے امریکہ سے اجازت لی ہے کہ وہ یہ 3000 جو نئے یہودی گھر ہیں یہ تعمیر کریں گے فلسطینیوں کی زمینوں کے اوپر۔ امریکہ نے اجازت دی ہے تو اسرائیل نے اپنی پارلیمنٹ سے یہ پاس کیا ہے، اسے اپنی کابینہ سے جو منظور کیا ہے۔ اگر امریکہ اجازت نہ دے کر، دیکھیں امریکہ ہی تو اس وقت سب سے بڑا سپورٹر ہے، سب سے زیادہ جو ڈیلیور کر رہا ہے اسے ہتھیار وغیرہ غزہ کے خلاف جتنا بھی اسلحہ اسرائیل کو ملا ہے وہ میکسیمم امریکہ سے ملا ہے۔ امریکہ نے امدادیں سب سے زیادہ پاس کی ہیں، تو امریکہ نے اس لیے تو نہیں کی کہ اسرائیل اپنی مرضی کرتا پھرے، اسرائیل اپنی مرضی کر نہیں سکتا۔ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر سب سے مضبوط اور بڑا امریکہ کا فوجی اڈا ہے۔ اسرائیل ایک کوئی ریاست نہیں ہے، اسرائیل ایک فوجی اڈا ہے اور امریکہ کا ہے، یہ حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ دیکھیں اسرائیل تو امریکہ کی مدد کے بغیر ایک تنظیم فلسطین کی جو حماس ہے اس کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکا تھا، اور اسرائیل کے اندر گھس گئے تھے 7 اکتوبر کو، انہوں نے بہت بڑی کارروائی کی تھی۔ تو یہ منصوبہ کیسے پاس ہو سکتا ہے؟ اب جو بھی ہو رہا ہے دیکھیں، یہ امریکہ ایک نے قرارداد ویٹو کی ہے، اس کی بھی حماس نے بڑی مذمت کی ہے، جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ میں پیش کی گئی تھی۔ در حقیقت اگر تو دیکھیں امریکہ نہیں چاہتا کہ اس کے کسی کردار کے بغیر، اس کے اثر رسوخ کے بغیر جنگ بندی ہو جائے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ روس اور چائنا کے زیر سایہ ہو۔ تو امریکہ نے اب اپنی اہمیت کو بڑھانے کے لیے یہ یہودی بستیوں کا منصوبہ اسرائیل سے پیش کروا دیا، جبکہ دوسری طرف جو ریڈ سی کے اندر ہے وہ اسی طرح سے صورتحال کشیدہ ہے ابھی تک۔ فلسطین میں تو دیکھیں جو غزہ کا شمالی اور جنوبی علاقہ ہے وہاں حماس دوبارہ قابض ہو چکی ہے، اس نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ رفح کے اندر جھڑپیں وغیرہ جاری ہیں، رفح کے سب سے بڑی جو فلسطینیوں کی پناہ گاہ رفح، اس کے اندر کم و بیش جو 15 لاکھ غزہ کے جو بے گھر لوگ ہیں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ تو غزہ کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ 22-23 لاکھ ہے، آپ سوچیں کہ صرف 15 لاکھ رفح کے اندر موجود ہیں۔ اب اسرائیل کی جو جنونی فورس ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی
ہلا بول دیا ہے اور عام شہریوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا بھی کوئی ایسا منصوبہ ایک ہے جو منظر عام پہ آیا کہ رمضان سے پہلے اسرائیل کوئی رفح کے اندر خدا نخواستہ بہت بڑا آپریشن کرنے والا ہے۔ تو اگر دیکھیں یہ تو ایک ہے، دوسری طرف آج کچھ دن کے وقفے کے بعد حزب اللہ نے ایک دفعہ پھر اسرائیلی جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ کارروائی کی ہے۔ اسرائیل کو دیکھیں دباؤ میں لانے کے لیے اب پھر سے دوبارہ جو ایران اور یمنی حوثی ہیں وہ خاموش تھے، اب وہ پھر سے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ ایرانی جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے امریکہ کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ جو آیت اللہ خامنہ ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، ان کے روحانی پیشوا ہیں، انہوں نے بھی مغرب کو اور امریکہ کو خاص تنقید کا نشانہ بنایا اس کے اوپر۔ اب ریڈ سی کے اندر جو صورتحال ہے وہ برابر کشیدہ ہے۔ وہاں پہ امریکہ نے آج ایڈمٹ کر لیا، آج تسلیم کر لیا ہے کہ یمنی حوثیوں کی طرف سے امریکی اور برطانوی جو نیوی بیڑے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اور امریکہ نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ یمنی حوثیوں کی طرف سے بیک وقت امریکی اور برطانوی فوج کو ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ رات امریکہ اور برطانیہ نے بھی 8 مقامات پر یمن کے اندر 18 سے زیادہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ 18 سے زیادہ جو اہداف تھے یمن کے اندر یمنی حوثیوں کے انہیں نشانہ بنایا گیا۔ تاہم امریکہ کے اور برطانیہ کی طرف سے یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کے اندر یمنی حوثیوں کا کیا نقصان ہوا ہے، کیا جانی مال نقصان ہوا ہے، کیا مالی نقصان ہوا ہے۔ اور یمنی حوثیوں نے بھی ابھی تک کسی قسم کے جانی اور مالی نقصان کے بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے اس بارے میں کوئی تصدیق کی ہے کہ اس کے اندر کوئی نقصان ہوا ہے۔ دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے امریکن اور جو یورپین کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل، ریڈ سی بند ہونے کی وجہ سے وہ خسارے میں جا چکی ہیں، انہیں مالیاتی خسارے کا سامنا ہے اور وہ شدید ترین جو معاشی صورتحال ان کو درپیش ہے۔ لیکن امریکہ اور اس کے جو اتحادی ممالک ہیں وہ ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی یمنی حوثیوں سے ریڈ سی کا جو علاقہ ہے وہ واگزار نہیں کروا سکے۔ اب یمنی حوثیوں نے جو نئی فورس بنائی ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہ ریڈ سی کو اب اپنے کنٹرول اور قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں ہر صورت ہے۔ اب امریکہ یہاں پوری طرح ناکام ہوا ہے۔ اگر فار ایگزامپل یہ بھی سوالات کیے جا رہے ہیں کہ غزہ کے اندر اگر امن قائم ہوتا ہے اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ریڈ سی بحیرہ احمر کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا وہاں سے امریکی، یورپی اور اسرائیلی جہاز دوبارہ سے گزر سکیں گے؟ تو یہ کافی مشکل بات ہے۔ دیکھیں جو علاقے بند کیے ہوئے ہیں نا، جو گزرگاہ بند کی ہوئی ہے تجارتی دنیا کی بڑی یمنی حوثیوں کی طرف سے، وہاں سے رشیا اور چائنا کے جو جہاز ہیں وہ گزر رہے ہیں، ان سے ٹیکس بھی وصول نہیں کیا جا رہا اور وہ آزادانہ نقل و حرکت بھی کر رہے ہیں اور یمنی حوثی ان کو پروٹیکشن، ان کا دفاع بھی کر رہے ہیں، ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ جبکہ جس کے اوپر شک بھی ہوتا ہے کہ یہ امریکہ کا جہاز ہے یا نہیں، برطانیہ کا ہے یا نہیں، اسرائیل کا ہے یا نہیں، کنفرم نہیں ہوتا، شک کی بنیاد پر بھی چاہے اس کا تعلق کسی اور ملک سے ہو تو اس کا جو سمت ہے وہ اسرائیل کی طرف ہو تو یمنی حوثیوں کی طرف سے اسے نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی امن معاہدہ ہوتا ہے تو اس صورت میں امریکہ اور یورپ کو ایک محدود تجارت کی اجازت دی جا سکتی ہے یمنی حوثیوں کی طرف سے سخت شرائط کے بعد، لیکن اس کے بھی امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہیں کیونکہ ایران، چائنا اور روس کبھی نہیں چاہیں گے کہ امریکہ اور جو یورپی ممالک ہیں وہ ان راستوں سے تجارت کریں اور اپنی معیشت کو جو ہے وہ مضبوط کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔